11 مئی 1857 کو پیر کا دن تھا اور رمضان کی 16 تاریخ صبح 7 بجے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ندی کنارے لال قلعے کے تصویر خانے میں اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی وقت انہیں جمنا پار ٹول ہاؤس سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اس کی وجہ جاننے کے لیے فوراً اپنا ہرکارہ وہاں بھیجا اور وزیر اعظم حکیم احسان اللہ خان اور قلعے کی حفاظت کے ذمہ دار کیپٹن ڈگلس کو بھی طلب کر لیا۔ ہرکارے نے آ کر بتایا کہ انگریزی فوج کی وردی میں ملبوس کچھ ہندوستانی سواروں نے برہنہ تلواروں کے ساتھ دریائے جمنا کا پل عبور کیا تھا اور انہوں نے دریا کے مشرقی کنارے پر واقع ٹول ہاؤس کو لوٹنے کے بعد آگ لگا دی تھی۔ یہ سن کر بادشاہ نے شہر اور قلعے کے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ 4 بجے ان باغیوں کے رہنما نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ باغی دیوان خاص کے احاطے میں جمع ہو گئے اور اپنی بندوقوں اور پستولوں سے ہوائی فائرنگ کرنے لگے۔ باغی بادشاہ کی عشیرباد کے خواہش مند تھے۔ دلی میں اس زمانے کے بڑے رئیس عبداللطیف نے 11 مئی کے اپنے روزنامچے میں لکھا، بادشاہ کی مثال وہی تھی جو شطرنج کی بساط پر شہ دیے جانے کے بعد بادشاہ کی ہوتی ہے۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میرے جیسے بزرگ آدمی کی اتنی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس شور کی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سورج پہلے ہی اپنی شام تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے آخری دن ہیں۔ اس وقت ہم صرف تنہائی چاہتے ہیں۔ بعد میں چارلس میٹکاف نے اپنی کتاب ٹو نیشنز نیریٹو میں لکھا کہ حکیم احسان اللہ خان نے سپاہیوں سے کہا کہ آپ انگریزوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں اور مقررہ تنخواہ کے عادی ہیں۔ بادشاہ کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، وہ کہاں سے آپ کو تنخواہ دیں گے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، ہم سارے ملک کا پیسہ آپ کے خزانے میں لے آئیں گے۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ میرے پاس نہ تو فوجی ہیں، نہ ہتھیار اور نہ پیسہ۔ تو انہوں نے کہا، ہمیں صرف آپ کی حمایت چاہیے، ہم آپ کے لیے سب کچھ لے آئیں گے۔ چارلس لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ فوری فیصلہ نہ کر پانا ان کی شخصیت کا سب سے بڑا نقص تھا، لیکن اس دن بہادر شاہ ظفر نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی اور ہاں کر دی۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھے اور سبھی سپاہیوں نے باری باری ان کے سامنے آ کر سر جھکایا اور انہوں نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سپاہیوں نے قلعے کے کمروں پر قبضہ کر لیا اور کچھ نے تو دیوان عام میں اپنے بستر لگا دیے۔ بادشاہ نہ تو اتنے بڑے لشکر کو قابو میں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کا انتظام کر سکتے تھے، لہٰذا وہ خود لشکر کے قابو میں آ گئے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنا شاہی لباس زیب تن کیا، چاندی کے تخت پر رونق افروز ہوئے، بادشاہ کے نام پر سکے جاری کیے گئے۔ پھر ایک بڑی توپ داغے جانے کی آواز سنائی دی۔ اس سب کی شروعات 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں اس وقت ہوئی جب بنگال لانسر کے سپاہیوں نے بغاوت کر کے دلی کی جانب کوچ کیا تھا۔ سن 1857 کے واقعات پر انتہائی اہم تحقیق کرنے والی معروف تاریخ دان رانا صفوی بتاتی ہیں کہ ایسی بندوقیں آئی تھیں جن کے کارتوسوں کو منہ سے کاٹ کر بندوق میں بھرا جاتا تھا۔ اس زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر گائے کی اور خنزیر کی چربی ہے، لہٰذا جو مسلمان تھے وہ بھی ان کو چھونے سے کتراتے تھے اور جو ہندو تھے وہ بھی ان کو چھونے سے کتراتے تھے۔ رانا صفوی کے مطابق اس کے علاوہ بھی بہت سے اسباب تھے کہ انہیں سمندر پار لڑائی کے لیے بھیجا جا رہا تھا۔ تو برہمنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پانی یعنی سمندر پار کر لیا تو ان کی ذات ختم ہو جاتی ہے، ان کی ترقی بھی صرف ایک حد تک ہوتی تھی، ہندوستانی سپاہی صوبیدار سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرح کے ان کی بہت ساری شکایتیں تھیں۔ کچھ لوگوں نے اسے غدر کہا تو کچھ نے جنگ آزادی کا نام دیا۔ 12 مئی کی صبح دلی انگریزوں سے پوری طرح خالی ہو چکی تھی، لیکن چند انگریز خواتین نے قلعے کے باورچی خانے کے پاس کچھ کمروں میں پناہ لے رکھی تھی۔ باغیوں نے بادشاہ کی مخالفت کے باوجود ان سب کو قتل کر دیا۔ رانا صفوی کہتی ہیں کہ 11 اور 12 کو جب انہوں نے حملہ کیا اور انگریزوں پر وار کیا تو اس وقت کافی انگریز تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کافیوں کو انہوں نے مارا بھی۔ کچھ عورتوں نے قلعے میں آ کر پناہ لی، وہیں پر انہوں نے دشمنی میں 56 لوگوں کو مار ڈالا۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے، جبکہ ان میں 1-2 مرد بھی تھے۔ ان کے مطابق بہادر شاہ ظفر کے خلاف جب مقدمہ چلا تو ان کے خلاف سب سے بڑا الزام یہی تھا کہ انہیں آپ نے مروایا۔ حالانکہ ظہیر دہلوی کی کتاب اگر پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت 1857 کے غدر کے وقت قلعے میں موجود عینی شاہدین تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ نے بہت کہا کہ یہ کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا کہ تم معصوموں کو مار دو۔ کچھ دنوں کے بعد ہی بغاوت کرنے والوں کے قدم اکھڑنے لگے اور دلی سے بھاگ نکلنے والے انگریزوں نے واپسی کی۔ امبالہ سے آنے والے فوجیوں نے بازی پلٹ دی اور انگریز ایک بار پھر دلی میں داخل ہو گئے اور پھر شروع ہوا سزاؤں کا سلسلہ۔ اس وقت کے ایک برطانوی سپاہی 19 سالہ
एडवर्ड वाइबर ने अपने चचा गॉर्डन को एक खत में लिखा, मैंने इससे पहले भयानक मुनाजर ऐसे नहीं देखे, लेकिन कल मैंने जो कुछ देखा, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मैं फिर कभी ऐसा मंजर न देखूँ। ख़वातीन को छोड़ दिया गया, लेकिन अपने शोहरों और बेटों की मौत के बाद उनकी चीखें अब भी मेरी कानों में गूंज रही हैं। मुझे इन पर तरस नहीं आया, लेकिन जब मेरी आंखों के सामने मुअम्मर अफराद को जमा करके मार दिया गया तो ये मुझ पर असरअंदाज हुए बगैर नहीं रह सका। महबूब फरूकी कहते हैं कि सन 1857 में बहरहाल अफरा तफरी थी, और क्यों ना हो कि आप इस बड़े पैमाने पर एक वर्ल्ड सुपर पावर के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि शहर में जो कुछ जैसा था चलता रहेगा। ज़ाहिर सी बात है, शहर में शदीद दहशत का माहौल था, शक का माहौल था, लड़ाई चल रही थी, तो इस किस्म का माहौल तो होगा। ताहम उनके मुताबिक 1857 की बगावत के बाद जिस तरह से शहर और शहरियों को जबर का निशाना बनाया गया और जो अंग्रेज़ों ने किया, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। दिल्ली के तमाम शहरियों को 6 महीने तक शहर के बाहर रखा गया, और दिल्ली वालों ने 6 महीने तक सर्दी और बरसात में खुले आसमान तले गुजारे, जबकि मोहल्लों के मोहल्ले लूट लिए गए। उनका कहना है कि मिर्ज़ा गालिब भी इसी दिल्ली में थे। देखें कि वो इस सब से कितने दहशतज़दा हुए कि उन्होंने 1857 के बाद से अपनी ज़िंदगी के बाकी 12 बरसों में कुल 11 गज़लें कही हैं, यानी एक साल की एक गज़ल भी नहीं बनती। तो शायर मिर्ज़ा गालिब और फ़नकार मिर्ज़ा गालिब, या जो वो पूरी खेप थी, 1857 के बाद ख़त्म हो गई। 1857 के बाद से हिंदुस्तानी कभी इस एतमाद के साथ ना अंग्रेज़ों से मिल पाए ना बात कर पाए जो इससे कबल इनमें मौजूद थी। 1857 की लड़ाई हिंदुस्तानियों की आखिरी लड़ाई थी जो वो अपनी शराइत पर लड़ रहे थे। इसका मतलब अपने हथियारों पर नहीं, बल्कि अपनी ज़हनी शराइत पर, अपनी नफ्सियाती शराइत पर। अंग्रेज़ दिल्ली में दाखिल हुए तो बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले के अक़ब से अपनी पालकी में बैठकर पहले हज़रत निज़ामुद्दीन के मज़ार पर गए, और फिर वहाँ से हुमायूं के मकबरे पर, जहाँ पर 18 सितंबर 1857 को कैप्टन विलियम ने इन्हें गिरफ्तार किया। बाद में C.P. साउंडर्स को तहरीर करदा ख़त में उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, बादशाह मिर्ज़ा इलाही बख्श और मौलवी के साथ एक पालकी पर बाहर आए। उनके पीछे बेगम अपने बेटे मिर्ज़ा जवान बख्त और वालद मिर्ज़ा कुली ख़ान के साथ बाहर निकली। फिर पालकियाँ रुक गईं और बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि वो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनकी जान बख्श दी जाए। मैं अपने घोड़े से उतरा और मैंने बादशाह और उनकी बेगमात को यकीन दिलाया कि हम आपकी ज़िंदगी की ज़मानत देते हैं, बशर्त ये कि आपको बचाने की कोई कोशिश न की जाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि इनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी और इनके वक़ार को बरकरार रखा जाएगा। बहादुर शाह ज़फ़र की जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 3 बेटों खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को हथियार डालने के बावजूद गोली मार दी गई।